السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے اچھی امید ہے اچھے ہوں گے، اور جو اچھے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہت اچھا کر دے۔ اور میرے آج کا بلاگ کا نام ہے سردی کی رات۔ ہمارے سب کے لیے ایک ہی سردی اور ایک ہی گرمی ہے، ظاہر ہے، اور ہمارے پاس رونے کی وجہ صرف ایک ہوتی ہے اور ہنسنے کی وجہ ہزاروں ہوتی ہیں۔ پھر ہم صرف اس وجہ کو دے کے ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں تھا، یا میرا سوٹ سل کے نہیں آیا ٹیلر کیسے شادی میں، اور مجھے دوسرا پہننا پڑ رہا ہے، اس وجہ سے لڑکیاں رو دیتی ہیں۔ امی نے ڈانٹ دیا، امی نے تھپڑ مار دیا تھا، اس بات پہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، یہ جار ٹوٹ گیا تھا، کچھ بھی پھک گیا تھا، دودھ گر گیا تھا، 10 چیزیں ہوتی ہیں گھروں میں اور ہم رونے لگتے ہیں۔ اور تو اور ہسبینڈ وائف جن کا اتنا مضبوط اور یقین، اتنا گہرا رشتہ، ایک دوسرے کا جو لباس ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف، جو کوئی بھی ان کو ہلا نہیں سکتا اپنی رشتے سے، اور کوئی رشتہ ان کا بدل نہیں سکتا، وہ بھی عورتیں چھوٹی سی چھوٹی باتوں پہ رونے لگتی ہیں۔ آج یہ مجھے ڈانٹ کے چلے گئے، سارا دن خراب جاتا ہے، روتی رہتی ہیں، کتنی باتوں پہ بار بار رونا آتا ہے، یا غصے میں برتن ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ رونے کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے کہ ڈانٹ کے چلے گئے، یا کسی ہسبینڈ نے ہاتھ اٹھا دیا، مار کے چلے گئے، یا پھر سیلری نہیں دی، جیسے چھوٹی چھوٹی باتیں جو گھروں میں نارملی ہوتی ہیں، وہ ایک گھر میں نہیں ہوتی، وہ سب کے گھروں میں ہوتی ہیں۔ اور اللہ کا شکر احسان ہے، اس مالک کا کرم ہے، ہم صبح سو کر اٹھے اور ہم نے روشنی دیکھی، ہم اپنے گھر میں تھے اور بیڈ پہ تھے، اپنے کمرے میں تھے، چاہے ہم فرش پہ تھے، تکیہ ہمارے پاس تھا، بچے ہمارے گھر میں تھے، شوہر ہمارے پاس تھے، اور ہم پراپر اٹھے، اٹھ کے واش روم گئے، منہ ہاتھ دھویا، نہائے، ناشتہ کیا اور تیام پہ چلے گئے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے، اتنا ہم پہ وہ مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ جس کا ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم ڈھنگ سے ناشتہ کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا کرم ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھ ہیں اور ہم کھا لیتے ہیں۔ اسی خوشی میں اگر کسی انسان کے پاس ہاتھ نہ ہونا اور اس کو ہاتھ ایک دن کے لیے دی جائے، وہ خوشی سے شاید پاگل ہی ہو جائے گا۔ اور یہ زبان جو ہم ہر ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ چائے میٹھی ہے، پھیکی ہے، دودھ گرم ہے، اتنی بیماریوں میں لوگوں کے زبان کے ذائقے چلے جاتے ہیں کہ ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ زیادہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ میں شکر گزار خود تو کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں آپ سب لوگ بھی بہت صحیح اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا ہو سکے اتنا کریں، کیونکہ آپ اپنے گھر میں اور سکون کی نیند سو رہے ہیں، آپ کے پاس بلینکٹ ہے، آپ ہر طرح کی فیسلٹی ہے، روم ہیٹر ہے، آپ سو رہے ہیں۔ میرے دیور کی شادی ہوئی ہے اور کل میں آئی ہوں ریسیپشن میں سے، وہ ظفر آباد میں تھا، اور میں نے راستے میں جو کچھ دیکھا ہے نا، میرا ابھی تک دل ایسا ہو رہا ہے جیسے میں کیا کروں اور کس کو سناؤں، کس کو بتاؤں، کہ اللہ ان پہ بھی مہربانیاں کر دے جو تو نے ہم پہ مہربانیاں کری ہیں اور ہم کو نہیں نظر آتی، ہم کو کچھ نہیں دکھتا، ہمیں چھوٹی چھوٹی پریشانیاں دکھتی ہیں کہ آج ہمارے دولہا دیکھو گھی رکھنا بھول گئے اور یہ رکھ گئے اور سبزی رکھ گئے اور گوشت نہیں رکھ کے گئے، یا گوشت رکھ گئے اور سبزی کہا تھا۔ ہمیں ان چیزوں پہ اتنے ایکسکیوز، اتنی سارے گھر میں دن میں ٹینشن، دیورانی نے لڑ لی اور جٹھانی نے یہ کہہ دیا اور ساس نے 4 باتیں سنا دیں، جو روز کا معمول ہر گھر میں، ہم ان باتوں پہ ایشو بنا کے ہم لڑ رہے ہیں، کوس رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں اپنے آپ کو، بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اور میں وہ منظر میں نے کیا دیکھا، لوگوں نے ہی دیکھا، سبھی دیکھتے ہیں وہاں سے آتے جاتے، جو اتنی ٹھنڈ کے اندر باہر جہاں ٹریفک ذرا سی رکشہ چلتی ہے یا کوئی بھی چیز ہاتھ سے ہم کرتے ہیں نا تو ہوا ہوتی ہے، تو وہاں سے جب آٹو جا رہی ہے، 3 ویلر، بائک، کار جو بھی جا رہی ہے، اور ہوا کا کتنا اثر پڑتا ہے باڈی کے اوپر، جو انسان بیٹھا ہوا ہے، وہ پتلی سی چادر میں فرش کے اوپر سو رہے ہیں لوگ، کتنے سارے سو رہے تھے، جیسے تھوڑا سا دور چلی 8-9 لوگ سو رہے ہیں، پھر تھوڑا سا آگے چلی ہماری گاڑی، پھر 10-12 سو رہے ہیں۔ میرا دل اتنا دکھا ہے، اتنا دکھا ہے جس کی کچھ حد نہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم سب کو اتنا مہربان تو نے سب کچھ نواز رکھا ہے، گھر دیا ہے، بستر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی مہربانی کر دے میرے پاک پروردگار۔ ان کی کاسٹ کیا ہے، ان کی ذات کیا ہے، وہ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، کچھ بھی ہوں، وہ انسان ہیں، وہ انسان ہیں، تیری بنائی ہوئی دنیا میں رہتے میرے پاک پروردگار کم سے کم جھوپڑی ہی دے دے، جھوپڑی ہی دے دے، گھر دے دے ان کو، کہ وہ سکون سے سردی میں سے بچ سکیں اور آرام سے سو جائیں۔ ہم اگر رات میں اٹھ کے پانی بھی پی لیں یا تھوڑا سی دیر بچے پنکھا کھول لیتے، ہم کہتے ہیں کولڈ ہو جائے گا بیٹے بند کر دے، نہیں ٹھنڈا پانی نہیں لینا اس موسم میں، اب نومبر کا مہینہ لگ چکا ہے، اب دسمبر کا مہینہ لگ چکا ہے، ہم یہ ایکسکیوز دینے لگ جاتے ہیں بچوں کو۔ اور سب اللہ کا جتنا شکر ہو سکے نا اتنا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر چیز سے نوازا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں ہیں، یہ بہت اللہ کا کرم ہے، بہت بہت زیادہ، اور جتنا ہو سکے اگر جو صاحب حیثیت ہیں اتنا کر سکتے ہیں تو ان کو ایک دھرم شالہ کا ہے کوئی جگہ جہاں فری میں لوگ رہ سکتے ہیں، یا پھر ایسی چیریٹیاں بہت ساری ہوتی ہیں جہاں دونوں ٹائم کا کھانا ملتا ہے، آشرم ہوتے ہیں جہاں وہ لوگ سو سکتے ہیں، تو پلیز ان کی مدد کریں، ان کو بتائیں یہ جگہ یہاں ہے، آپ چلے جاؤ، اور بھئی یہ کام کرنا پڑے گا تمہیں، وہاں صاف صفائی کرنی ہے، دھرم شالہوں میں کتنی جگہ ہوتی ہیں، گردوارے کے آس پاس ہوتی ہیں، لنگر لٹتے ہیں، سارا دن کا کھانا چلتا ہے، یا چاندنی چوک میں بھی میں نے خیر سنا ہی ہے کہ لنگر سارا دن چلتا ہے یہاں، دوپہر کو 1 بجے سے لے کے رات تک، اور کم سے کم 1,00,000 سے 1,15,000 لوگ وہاں کھانا کھاتے ہیں، تو اتنی سارے لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی۔ تو اگر کسی کو بھی جتنی بھی انفارمیشن کسی کے پاس ہے تو انہیں دیں اور انہیں صحیح جگہ پہنچائیں، تاکہ ان کے دل سے تو دعا نکلے نا، تو آپ کی زندگی تو ہے، آپ کے بچے بھی سکسیسفل ہیں۔ پھر زیادہ سے زیادہ سب کی دعا لینے کی کوشش کریں، اور سردی میں کسی کو بھی دیکھیں، کیونکہ گرمی انسان برداشت کر لیتا ہے، گرمی میں شرٹ اتار کے لوگ سو جاتے ہیں، فرش پہ سو جاتے ہیں، کھلے میں سو جاتے ہیں، بارش میں بھیگ جاتے ہیں، پھر کپڑے گیلے ہو گئے، پھر اچھی نیند آ گئی، بہت ساری سکون کی چیزیں باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن سردی کا ایک جھونکا انسان کی روح کانپ جاتی ہے، رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے اس کا سردی میں۔ جتنی ہو سکے کمبل ہیں آپ کے پاس زیادہ، اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ انہیں دے سکتے ہیں تو ضرور دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بھلا کریں سردی کے اندر جو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں۔ ایسے تو ہمارے راستے میں ہم چلتے ہیں کتنے مانگنے والے مل جاتے ہیں جو جس کی ہوتی ہے 10 سے 15 ہزار روپے، اس سے زیادہ لوگ کما لیتے ہیں۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مانگنے والے کو آج کل ایسا تو ہے نہیں کہ پہلے 15 پیسے اور 20 پیسے اور 50 پیسے ہوتے تھے تو لوگ دیتے تھے، اب تو 20 30 50 یہ چلتے ہیں، 10 بھی دیتے میں مانگنے والیاں شکل دیکھتی ہیں 10 دے رہا ہے، ہاں 20 کا دے دیا یا 50 کا دے دیا تو اسمائل چہرے پہ آ جاتی ہے اور مل جاتے ہیں، سارا دن کے کم سے کم کچھ نہیں وہ 15 سے 20 ہزار روپے کما لیتے ہوں گے مانگنے والے، اچھے اچھے ریوں میں مسجدوں کے آگے مانگ لیتے ہیں، لیکن وہ جو مانگتے نہیں ہیں، جو رکشہ چلاتے ہیں، اپنے گاؤں سے دور آئے ہوئے ہیں اور یہاں سروائیکل کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم محنت کر کے اپنی بیوی بچوں کے پیسے بھیج دیں اور ان کی گھرستی چل جائے۔ میں بہت دل سے شکر گزار ہوں کہ یہ موقع مجھے ملا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم کتنے اچھے ہیں اور وہ کیسے لوگ گزار رہے ہیں۔ تو شکر خدا کا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہے، اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور دوسروں کا بھلا بہت بہت زیادہ کریں۔ سردیوں میں کسی کو سکون کی نیند سلانا اور کسی کو پیٹ بھر کھلانا بہت ثواب ہے، گرمیوں میں تو خالی پیٹ بھی نیند آ جاتی ہے، سردیوں کی تو بھوک بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جو لوگ نارملی بھی کھانا کھاتے ہیں نا تو ان کو بھی دیسی گھی تھوڑا سا سردیوں میں چاہیے ہوتا ہے، میٹھا چاہیے ہوتا ہے، ملیدہ چاہیے ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو کھانے میں زیادہ اچھی لگتی ہے وہ سردیوں میں ہی کھائی جاتی ہے۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار نارملی لوگ فش کھاتے ہیں کہ گرم ہے، تو ان لوگوں کے لیے کیا، جو لنگر سے بچا کچا کھانا دال چاول ایسے کھا کے سو بھی گئے، 8 بجے بھی کھا لیا اور 12 بجے سوئے، تو وہ دال چاول ان کے پیٹ میں جب تک کہاں رہیں گے، ہلکا کھانا ہوتا ہے جلدی ہضم ہوتا ہے،
تو کسی کو کھانا کھلا سکیں، کمبل دے سکیں، کسی کے سونے کی جگہ بتا سکیں، تو یہ ان پہ احسان ہوگا، یہ مجھ پہ بھی احسان ہوگا۔ میں بھی اس حقدار بنوں گی ان سب کی خوشیوں کا، اور میں بہت خوش رہوں گی۔ بس میں الفاظ بیان نہیں کر سکتی کہ میرے دل میں کتنی خوشی ہوگی کسی کا اگر یہ بلاگ بنا کے کوئی دیکھے اور کسی کی کوئی مدد کر دے۔ میں بہت دل سے اس کی شکر گزار رہوں گی کہ کوئی مدد کرے، اور جتنا مجھ سے ہو سکے گا انشاءاللہ میں بھی کروں گی۔ میں نیکسٹ بلاگ میں انشاءاللہ پھر آؤں گی نئی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔